السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن سنتہ بیوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورۃ محمد۔ سورۃ محمد مدنی سورت ہے، تعظیم ادب کا سبق دیتا ہے۔ اس کو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتال کا حکم اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ادب، تعظیم کا سبق ہمیں اس صورت میں ملتا ہے۔ اور قرآن پاک میں 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اور ریسٹ آف دا ہول قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لقب جانا اور بہت پیار بھرے انداز سے خطاب کیا ہے۔ بٹ قرآن پاک میں 4 مقامات ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ ایک ہے سورۃ محمد، دوسرا سورۃ الاحزاب، آل عمران، سورۃ الفتح، ٹھیک ہے، یہ صورتیں ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، اور بیسیکلی یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔ یعنی کہ مشرکین مکہ جو بھی عمل انہوں نے کیا تھا، بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور ان کے اندر بہت سی اچھی خوبیاں بھی تھیں، اچھی کوالٹیز تھیں، مگر کفر کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں وہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ضائع ہو گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے، اور وہی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کے حال درست کر دیا۔ سیئاتہم، قریش سے جو لوگ تھے جنہوں نے ان کی یعنی کہ جو حق، یعنی کہ دین اسلام کیا ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام لانا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر گناہوں کے ساتھ کوئی خیر کا کام کرنا وہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، یہ اس لیے کہ کافروں نے تو باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کی ٹھیک ٹھیک حالت بیان کرتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ مسلمانوں، جب تمہاری کافروں سے مدبھیڑ ہو جائیں تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب وہ بے دریغ قتل کر چکو تو ان کی مشقیں کس کر انہیں قیدی بنا لو۔ تو یہاں پہ جنگ کی
اجازت ملی، اور اجازت کیا ہے کہ اگر وہ گردنیں کب اڑائیں؟ جب وہ مسلمانوں پہ زیادتی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین سے روکتے ہیں، عام کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ آپ سے مدبھڑ کریں تو کیا ہے کہ تمہیں قتل بھی کرنا ہے۔ نمبر 2، قیدی بنا لو۔ نمبر 3 آپشن دیا گیا، پھر اس کے بعد یا تو ان پر احسان کرو یا تاوان لے کر چھوڑ دو۔ تاوان یعنی کہ ان پہ ٹیکس یا ان کی جو ہے نا کچھ رینسم لے کے چھوڑ دو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ تمہارے لیے یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود بھی ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کے راہ میں جو نکلتا ہے یا تو وہ قتل ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو جنت پاتا ہے، اگر وہ نہیں واپس لوٹتا ہے تو غازی بن کے لوٹتا ہے۔ دونوں حال میں اللہ کے راہ میں لڑنے والا مجاہد ون ون سچویشن میں ہے۔ اور یہاں پہ جب قیدیوں کو آپ اپنے پاس رکھو تو ان سے احسان کرو یا چھوڑ دو۔ یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ مظلوموں کو ماریں اور بے جان جو ہے نا کمزوروں پہ ظلم کریں اور جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی کریں۔ ایون یہاں پہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہاں پہ احسان کا رویہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور کہاں مظلوموں کو مارنا اور بے دریغ ان کو قتل کرنا اور ان سے ان کی چھت چھیننا اور ان کے جو ہے نا ان کو اپاہج کرنا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دینا، یہ بالکل کیا ہے کہ غیر اسلامی، غیر انسانیت ہے۔ یہ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اور ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال اللہ تعالیٰ درست کرے گا۔ اور یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رہنمائی ہے، ان کا حال درست کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے انہیں تعارف کرا دیا ہے۔ What is the meaning of تعارف؟ مومن جنت میں اپنی منزل اور مقام کو اچھی طرح پہچانتا ہوگا، یعنی کہ وہاں جا کر اس کو پتہ چلے گا کہ کس راستے سے مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ نہ وہ راستہ بھولے گا، نہ وہ جنت میں جو جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو الاٹ کیا ہے، وہ بغیر کسی گائیڈنس کے وہ اپنی جگہ پہنچ جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہیں ثابت قدم رکھے گا کہ اللہ کی مدد۔ سورۃ المحمد یعنی کہ اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، اللہ کی خاطر تلوار اٹھانا، اللہ کی خاطر کیا ہے کہ نمازوں کو فکس کرنا، اور پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ جم جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ پیچھے عمل الصالحات کی بات ہوئی اور آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے تم اپنے اولاد کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، تمہیں اپنے گھروں کو دنیا کے گھر سے بہتر جانتے ہوں گے۔ اور عمل الصالحات کنڈیشن ہے یہاں پہ، اللہ کی مدد اور عمل الصالحات۔ اور عمل الصالحات اٹس نتھنگ بٹ اللہ کی مدد، نماز آن ٹائم پڑھنا، اللہ کے دین کو بہترین ریپرزینٹ کرنا۔ اور پھر نمازوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ 12 سنتیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، جنت میں مقام ہے۔ اور پھر چاش کی 4 رکعتیں ایڈ کر لیں، اور پھر تحیۃ الوضو کے جو ہے نا کچھ رکعتیں ایڈ کر لیں۔ یہ سب کیا ہے کہ نیک اعمال ہیں۔ اور پھر اوقات میں وقت نکال کر اللہ کی خاطر کام کرنا، تنصرو یعنی کہ تنصر اللہ ینصرکم، تمہاری بزی اسکیجول میں کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا، مسجدیں بنانا، سکولز تعمیر کرنا، اور یہ پتہ ہے تعلیم کے ادارے اسٹیبلش کرنا، تعلیم چاہے دنیا کی ہو چاہے دین کی ہو، مومنوں کو ایجوکیٹ کرنا، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ان بلڈنگوں میں،
اور اللہ کی خاطر بیمار کی عیادت، اوقات میں یعنی کہ نماز کے وقت صفوں کو درست کرنا، یہ سارے کیا ہے؟ عمل الصالحات، اللہ کے دین کی خدمت۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم بھی رکھے گا، جنت میں ایسا مقام دے گا، الجنت عرفها لهم، I want you to highlight that، انہیں اپنی جگہ بہت اچھی طرح پتہ چلے گا، اچھی طرح معلوم ہوگی۔ والذین کفروا فتعسا لهم وأضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا، کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ نیت کی خرابی، احسان جتا کر، بعض برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، احکامات کے ساتھ بغض رکھنا، اچھا یہ ایسا نہیں ویسا، حجاب ایسا نہیں ویسے پہن لو، گھر کا رکھ رکھاؤ، مجھے پتہ ہے لوگوں سے ایسے ملنا ہے، میری اپنی مرضی سے ملنا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، جو یہ مینیپولیشن چلتی ہے یہ اعمال کو ضائع کرنا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالہم، کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہوتی ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا تو اللہ حامی ہے اور کافروں کا کوئی بھی حامی نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں وہ چند روز فائدہ اٹھا لیں، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مومن یعنی کہ جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی ہے کہ کافر چلتے چلتے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، ہمیشہ کھانے کی فکر، وہ کیا ہے کہ جو چوپایوں کی طرح کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کھانا کھڑے ہو کر نہیں کھایا جاتا، اور اکثر ہم باہر والوں کی بات نہیں کریں گے، قرآن کے پڑھنے والے اچھے دیندار لوگ جب کھانا درس وغیرہ ہوتا ہے، کھانا جب کھلتا ہے تو جلدی جلدی کھانا لیا اور کھڑے ہو کے کھانے لگے۔ یہ بہت غلط پریکٹس ہے۔ مومن کی پوری ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اوور نائٹ ایک جہاں لوگوں کی محفل ہے، جہاں ضرورت ہے کر لیا اور جہاں نہیں ہے، نہیں، یہ اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کے کھاتے ہیں کیونکہ ان کی پریکٹس میں یہ نہیں ہوتا، گھروں میں کھڑے ہو کے کھاتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے بڑھ کر طاقتور تھیں، جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کیا تو ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوا۔ کہ ایسی کتنی ہی بستیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا یعنی ہجرت کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اے مکہ تو اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا اور محبوب ہے، مجھے بھی بہت محبوب ہے، اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکل جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ کے رسول کی تڑپ تھی، مگر انہوں نے مجبور کیا اللہ کے رسول کو، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں نہیں چھوڑا، جنگ بدر کی شکل میں ان پر، جنگوں کی شکل میں ان پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کو ختم کیا۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو
اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل اسے خوشنما بنا کر دکھائے جا رہے ہو اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو کبھی باسی نہ ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور کچھ نہریں شفاف شہد کی ہوں گی۔ یہ 4 نہریں ہیں اور اس کی اصل جگہ کیا ہے؟ جنت الفردوس، پانی، دودھ اور شراب اور شہد۔ نیز ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ ایسا شخص کیا ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے جو ان کی آنتیں بھی کٹ کر رکھ دے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں یعنی منافقین جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جب تمہارے ہاں سے باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی اس نبی نے کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات سے پیچھے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی تھی ہمارے بارے میں، کیونکہ ہمیشہ ان کو لگتا ہے کہ انہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا on the other hand زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور تقوی عطا کرتا ہے۔ ایک ہے منافقین کا گروہ کہ ہمیشہ یہ طاق میں ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کہیں ہمارے بارے میں تو بات نہیں ہوئی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اسی محفل میں ابو بکر، عمر، عثمان فاروق اور علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے، ان کو ہدایت سے زادہم ہدا کر دیا۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم آ پڑے؟ ان کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل مراد لیا۔ تو قیامت کے دن یہ یعنی کہ یہ برائیاں کثرت سے ہونے لگیں گی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ پس آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی گناہ کی معافی مانگیے، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی جانتا اور آخری ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کون سا شخص کہاں مرے گا، مرنے کے بعد کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذِكْرَ فِيهَا الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔
اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے کہ جنت سے متعلق کیوں کوئی صورت نازل نہیں ہوتی۔ پھر جب ایسی محکم صورت نازل کی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں کسی شخص پر موت کا دورہ پڑ رہا ہے، یعنی جہاد کا حکم سنتے ہی انہیں مرنے کا ڈر خوف شروع ہو جاتا ہے۔ کون؟ یہ منافقین۔ اور لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی کہ انسان کے دل کی کیفیت اس کے چہرے کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کا دل کیسا ہے وہ چہرہ بتا دیتا ہے۔ طاعت وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق اللہ لکان خیرا لہم۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں طاعت معروف، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبی کی اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے، پھر جب جہاد کا معاملہ طے پا گیا تو اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اور اگر پتہ ہے کہ اگر تم نے عزم کر لیا، اگر اپنے عہد پر جمے رہتے تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پھر اے منافقوں، تم لوگوں سے کیا بعید ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو۔ فساد، تعلقات کی خرابی۔ یہ منافقین تعلقات، یعنی کہ اگر تمہیں اقتدار دیتے تو سب سے پہلے تعلقات خراب ہوتے۔ اور ارحامکم، رحم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عام رحم ہے، دینی والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے پیش آنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ رحم ایک ہے صلہ رحمی۔ دوسری صلہ رحمی کیا ہے کہ خاص رحم کے رشتے، ماں باپ، بھائی بہن، ٹھیک ہے، رشتوں کو توڑنے، اپنے اپنے جو ہے نا فائدوں کے لیے رشتوں کو کاٹ دینا، ٹھیک ہے۔ تو منافقین کی یہ سائن ہے کہ اگر تمہیں اقتدار دیتے، ایک تو تم زمین میں ڈسٹربنس کرتے، لوگوں کا حق نہ دیتے، دوسرا اپنے رشتوں کو کاٹ پھینک دیتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا، مرنے سے پہلے وہ اس کا وبال دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن کے بعد خفا ناراضگی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے رشتوں کو کاٹا ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی بہت خراب دنیا میں اور آخرت میں اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم وعامی ابصارہم، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دل لاکڈ ہے، اور وہ دل کھولنے کی، یعنی کہ دل لاکڈ ہے تو چابی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ دل کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ قرآن کو اگر پکڑو گے تو یہ حکمت کا چشمہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم ذلک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اور جن لوگوں پر ہدایت واضح ہو چکی پھر اس کے بعد وہ الٹے پاؤں پھر گئے، شیطان نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما کر کے انہیں دکھایا اور انہیں آرزو دلائی، یعنی کہ ان کے لیے لمبے لمبے آرزو، املی لہم، یعنی کہ ان کے لیے لانگ جو ہے نا ہوپس دے دی۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرہم، یہ اس لیے کہ ان منافقین نے ان لوگوں یہود سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم تمہاری کچھ باتیں مان لیں گے، اور اللہ ان کی
راز کی باتوں کو خوب جانتا ہے. کیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر ماریں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسقط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ قاطع اختیار کرنا پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. بار بار اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع کرنے کا ذکر 3 یا 4 بار اس صورت میں آ گیا. ٹھیک ہے، ہم اپنا جائزہ لینا، کیا ہم نیکیوں کے ساتھ کہیں کبیرہ گناہ تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ بار بار اعمال کو ضائع کرنے کی بات کہہ رہے ہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے کیا وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینے ظاہر نہیں کرے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. اور اگر ہم چاہیں تو ایسے لوگ آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں ان کے چہروں سے خوب پہچان لیں گے، تاہم آپ انہیں ان کے انداز کلام سے پہچان ہی لیں گے. یعنی کہ اگر آپ چہروں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فراست عطا فرمائی، آپ ان کے لہجے سے پہچان سکتے ہیں. مومن کی گفتگو صاف اور پختہ ہوتی ہیں، منافق کی گفتگو دل میں کھوٹ رکھے ہوئے ہوتی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے. یعنی کہ جب تک ایمان لانے کے بعد کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ امتحان، ایمان کو جانچنا پڑتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو شخص کسی چیز دل میں چھپاتا ہے تو اللہ اس کے منہ سے ایسے بات نکلواتا ہے جس سے اس کی دلی راز کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ لے آتا ہے زبان پہ. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی حفاظت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر کے رکھ دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ نیک اعمال کے بدلے برے اعمال کرنا اعمال ضائع ہو جاتے. بدعات اعمال نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. نافرمانیاں نیک اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. اور اعمال کو کیسے پرزرو کیا جاتا ہے؟ اعمالکم، تمہارے اعمال پرزرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور وہ اطاعت کے لیے کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، غور سے سننا ہے، پھر سمجھنا بھی ہے، پھر کہیں جا کے جو ہے عمل میں اترتا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا
پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ پس تم سستی نہ دکھاؤ اور نہ دشمن سے صلح کی درخواست کرو، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے اعمال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ کتنا کمایا اللہ تعالیٰ نے مال، یہ نہیں پوچھیں گے۔ اِن یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج ادغانکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر وہ تم سے مال کا مطالبہ کریں، پھر تم سے اس مطالبے پر اصرار کریں تو تم بخل کرنے لگو اور تمہارے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دے۔ کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مال کا مطالبہ یہ نہیں پوچھے گا کتنا کمایا، یہ پوچھے گا کیسے سپینڈ کیا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ Now do you understand؟ یہ مومن کا شعار ہے۔ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر تم میں سے کوئی بخل کرنے لگا، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم ہی ان کے محتاج ہو، اور اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ خرچ کی بات ہو رہی ہے، اگر خرچ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے سے اپنے جانا دین کا کام لے لے گا، کسی دوسرے سے اپنی دین کی ضرورت پوری کر لے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں چنا ہے تو آگے بڑھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کے دین کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی۔ ٹھیک ہے، اے اللہ ہم سے کیا ہے کہ تستخدم، ہم سے کام لے لے، ہماری جگہ کسی اور دوسرے کو مت لیا۔ تو دوسرے لوگوں سے مراد اہل مکہ نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اہل فارس، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ میں نے 3 بار یہی سوال کیا۔ اس وقت ہم لوگوں میں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا اگر ایمان سریا پر ہوتا تب بھی ان لوگوں میں سے کئی وہاں تک پہنچ جاتے۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا اللہ تو اسے اور نیکی کے مواقع فراہم کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین کے لیے چن لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے، اپنا کام کا بنا لے، اپنے مقصد کا بنا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفتح، سورۃ الفتح مدنی سورت ہے۔ فتح بندش، پیچیدگی کو کھولنا، غم کو دور کرنا، اور سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، 1400 مسلمانوں کے ساتھ آپ عمرے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے یہ بتا دیا، یہ مطلع کیا کہ آپ یعنی عمرے کے لیے مکہ داخل ہو رہے ہیں، مگر کفار مکہ نے آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دی، آپ کو مکے میں داخل ہونے سے روکا، اور پھر
حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا اور حدیبیہ کے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، اور انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ بیسیکلی یہ فتح مکہ کی خوشخبری تھی، حالانکہ بھلے جو چیزیں اس جگہ پہ ہوئیں بالکل مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھیں، اور مسلمان بہت پریشان بھی ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ فتح مبین ہے، یہ فتح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہاں۔ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا اہل مکہ نے روک لیا تھا، اور وہاں پہ بیعت ایک رضوان، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی، وہ بیعت زندگی اور موت کی بیعت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کا وعدہ کیا اور آپ کی جو ہے نا عبادات کو قبول کیا، اور اس صورت میں جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی۔ اور پھر 2 سال کے بعد اس صلح حدیبیہ کے مکہ فتح ہو گیا۔